اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام، میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کیجئے۔ اس کا فائدہ صرف آپ کو ہی ہوگا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دوست بزنس مین متحدہ عرب امارات کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کر کے بھارت فرار ہو گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دوست بزنس مین متحدہ عرب امارات کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کر کے بھارت فرار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ تفصیل بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے اور پھر آل کے اوپر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ آپ سے پھر گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کیجئے اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجئے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دوست بزنس مین باوا گتھورا گورام شیٹی، شارٹ الفاظ میں BR شیٹی، متحدہ عرب امارات کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کر کے بھارت فرار ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی بزنس مین فروری میں بھائی کے علاج کی غرض سے ابوظہبی سے بنگلور پہنچا تھا، جہاں اس کا بھائی دوران علاج چل بسا تھا، جس کے بعد وہ واپس امارات نہیں آیا اور اس دوران ہی اس کے فراڈ کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دوست بزنس مین باوا گتھورا گورام شیٹی BR شیٹی متحدہ عرب امارات کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کر کے بھارت فرار ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی بزنس مین فروری میں اپنے بھائی کے علاج کی غرض سے ابوظہبی سے بنگلور پہنچا تھا، جہاں اس کے بھائی علاج کے دوران ہی چل بسا تھا اور جس کے بعد وہ واپس امارات نہیں گیا اور اس دوران ہی اس کے فراڈ کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا۔ میڈیا کے مطابق BR شیٹی نے NMC ہسپتال کے نام سے 80 مختلف بین الاقوامی اور اماراتی بینکوں سے تقریباً $3 ارب کا قرضہ لیا تھا اور اب بھی ہسپتال پر $2 ارب کے بقایا جات ہیں۔ بھارتی بزنس مین نے جعلی دستاویزات، فرضی کمپنیوں، جعلی بینک اکاؤنٹس اور دیگر دستاویزات پیش کر کے اماراتی بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ حاصل کیا تھا۔ میڈیا کے مطابق BR شیٹی نے NMC ہسپتال کے نام سے 80 مختلف بین الاقوامی اور اماراتی بینکوں سے تقریباً $3 ارب کا قرضہ لیا تھا اور اب بھی ہسپتال پر $2 ارب کے بقایا جات ہیں۔ بھارتی بزنس مین نے جعلی دستاویزات، فرضی کمپنیوں، جعلی بینک اکاؤنٹس اور دیگر دستاویزات پیش کر کے اماراتی بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ حاصل کیا تھا۔ شیٹی کے فرار کے بعد ہسپتال کو قرض دینے والے بینکس بھی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ ہسپتال کے لیے قرض چکانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ BR شیٹی نریندر مودی کے دوستوں میں سے ایک ہے اور یہ بھارتی حکومت کی موجودہ کشمیر پالیسی میں پیش تھا۔ BR شیٹی نریندر مودی کا دوستوں میں سے ایک ہے اور یہ بھارتی حکومت کی موجودہ کشمیر پالیسی میں پیش تھا۔ متحدہ عرب امارات میں مفرور بھارتی بزنس مین BR شیٹی کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے اور اس کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرتے ہوئے اس کی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اماراتی سینٹرل بینک نے حکم نامے میں BR شیٹی کے خاندان کے افراد کے بھی اکاؤنٹس منجمد کرنے کا کہا ہے۔ شیٹی کے فرار کے بعد ہسپتال کو قرض دینے والے بینکس بھی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ ہسپتال کے لیے قرض چکانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ BR شیٹی نریندر مودی کے دوستوں میں سے ایک ہے اور یہ بھارتی حکومت کی موجودہ کشمیر پالیسی میں بھی پیش تھا۔ متحدہ عرب امارات میں مفرور بھارتی بزنس مین BR شیٹی کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے اور اس کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرتے ہوئے اس کی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اماراتی سینٹرل بینک نے حکم نامے میں BR شیٹی کے خاندان کے افراد کے بھی اکاؤنٹس منجمد کرنے کا کہا ہے۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ BR شیٹی کا رد عمل ہے۔ BR شیٹی سے جب رد عمل کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے،
وہ کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیسے دھوکا ہوا ہے تو بی آر شیٹی کا رد عمل اس طرح آیا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ بی آر شیٹی کا رد عمل، بھارتی بزنس مین بی آر شیٹی نے اپنے اور کمپنی پر لگے الزامات کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے دھوکا نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میری تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میرے نام پر کئی جعلی بینک اکاؤنٹس، اس میں پیسوں کی منتقلی اور دیگر امور انجام دیے گئے، اور ساتھ ہی میرے جعلی دستخط استعمال کیے گئے جس کا مجھے علم بھی نہیں ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر اپنے کاروباری دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ شیٹی نے یہ کیا کہ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بی آر شیٹی نے NMC ہسپتال کے نام سے ہسپتال کے نام سے 80 مختلف بین الاقوامی اور اماراتی بینکوں سے تقریباً $3 ارب کا قرضہ لیا، اور اب بھی ہسپتال پر $2 ارب کے بقایا جات باقی ہیں۔ بھارتی بزنس مین نے جعلی دستاویزات، فرضی کمپنیوں، جعلی بینک اکاؤنٹس اور دیگر دستاویزات پیش کر کے اماراتی بینکوں سے اربوں روپیوں کا قرضہ حاصل کیا تھا، اور شیٹی کے فرار کے بعد ہسپتال کو قرض دینے والے بینکس بھی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ ہسپتال کے لیے قرضہ چکانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بی آر شیٹی نریندر مودی کے دوستوں میں سے ایک ہے، اور یہ بھارتی حکومت کی موجودہ کشمیر پالیسی میں پیش تھا۔ متحدہ عرب امارات میں مفرور بھارتی بزنس مین بی آر شیٹی کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے، اور اس کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرتے ہوئے اس کی کمپنیوں کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اماراتی سینٹرل بینک نے حکم نامے میں بی آر شیٹی کے خاندان کے افراد کے بھی اکاؤنٹس منجمد کرنے کا کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بی آر شیٹی سے جب اس کا رد عمل پوچھا گیا تو اس نے میڈیا رپورٹس کے مطابق اس نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور اب میرے اوپر اور کمپنی کے اوپر لگے ہوئے الزامات سب جھوٹ ہیں، اور میں نے دھوکا نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تحقیقات کرنے کے بعد، میری تحقیقات کے بعد یہ سامنے آئی ہے کہ میرے نام پر کئی جعلی بینک اکاؤنٹس اور ان میں پیسوں کی منتقلی اور دیگر امور انجام دیے گئے، اور ساتھ ہی میرے جعلی دستخط استعمال کیے گئے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر اپنے کاروباری دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے الزامات پہلے بھی لگتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کیجئے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔